السلام علیکم ورحمۃ اللہ، میں ہوں ساجد محمود، آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے یوٹیوب چینل المحمود کیلیگرافی میں۔ ویورز، آج کی ہمارے اس خوش خطی کے لیسن کے اندر ہم سیکھنے والے ہیں حرف میم کو لکھنے کے کتنے طریقے ہیں، ان کی کون کون سی شکلیں ہیں کہ شکل نمبر 1 جو آپ سامنے دیکھ رہے ہیں، اور اس طرح شکل نمبر 2 دیکھ رہے ہیں، شکل نمبر 3۔ تو ان تمام شکلوں کو ہم کس کس حروف کے ساتھ جوڑیں گے، اور یہ شکلیں کس کس حروف کے ساتھ کون کون سی شکل میم کی آئے گی، انشاءاللہ آج اس پر ہم تفصیل سے بات کریں گے، اس کو تفصیل سے سیکھیں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اپنی اردو کی خوش خطی، خوش نویسی اور اپنے بچوں کی اردو کی خوش نویسی کو بہتر سے بہتر اور خوبصورت سے خوبصورت بنانے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمارے بن جائیں کلاس کے ممبر۔ تو چلتے ہیں سبق کی طرف۔ تو میم کو لکھنے کے جو طریقے ہیں اردو خوش خطی میں، تو میم کو 3 طرح لکھا جاتا ہے، اور آج کے اس لیسن میں ہم انشاءاللہ یہ سیکھنے والے ہیں کہ میم کو جو 3 طریقوں میں لکھا جاتا ہے وہ کون کون سے طریقے ہیں، اور میم کا کون کون سا طریقہ کس حروف کے ساتھ کیسے آئے گا۔ انشاءاللہ آج اس کو انشاءاللہ تفصیل سے ہم سیکھنے والے ہیں۔ تو میم کی جو پہلی شکل ہے، اکثر جو آتا ہے وہ اس شکل میں آتا ہے، یہ شکل نمبر 1 ہو گئی۔ دوسرے نمبر پر جو میم کی شکل ہے وہ ہے یہ، مارکر کو ایسے لے جا کر اوپر، یہ شکل۔ اور تیسرے نمبر پر میم کی جو شکل ہے وہ ہے ایسے، یہ شکل۔ تو اب ان تینوں شکلوں کے متعلق انشاءاللہ آج ہم پڑھنے والے ہیں اور سیکھنے والے ہیں کہ شکل نمبر 1 کہاں کہاں کس حروف کے ساتھ آئے گی، اور شکل نمبر 2 یہ میم کی شکل کس کے ساتھ آئے گی، یہ شکل یہ کس کس حروف کے ساتھ آئے گی۔ تو اکثر ہمارے لکھنے والے اردو کی خوش خطی کو، اردو کی خوش نویسی کو اس میں غلطی کرتے ہیں کہ جہاں پر اس میم کو لکھنا ہوتا ہے یہ لکھ دیتے ہیں، جہاں پر اس کو لکھنا ہوتا ہے اس کو لکھ دیتے ہیں، تو یہ بہت بڑی غلطی ہوتی ہے۔ تو انشاءاللہ آج کے اس لیسن سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کون کون سے حروف آ جائیں تو ان کے ساتھ کون کون سے میم لگیں گے۔ تو سب سے پہلے ان حروف کو دیکھ لیتے ہیں کہ جن حروف کے ساتھ میم کی شکل نمبر 1 آئے گی۔ تو سب سے زیادہ کثیر استعمال جو اردو کی خوش خطی میں میم استعمال ہوتی ہے وہ شکل نمبر 1 ہوتی ہے۔ جب اس سے آگے را ہو، اس میم کو را کے ساتھ جوڑا جا رہا ہو، اس میم کو زے کے ساتھ جوڑا جا رہا ہو، اس میم کو وا کے ساتھ جوڑا جا رہا ہو، اور اس میم کو صاد اور ضاد کے ساتھ جوڑا جا رہا ہو، اس میم کو سین اور شین کے ساتھ اور یہ کے ساتھ جوڑا جا رہا ہو، یا نون کے ساتھ جوڑا جا رہا ہو، یا بے اور تے کے ساتھ جوڑا جا رہا ہو، یا عین کے ساتھ جوڑا جا رہا ہو، تو اس وقت میم کی یہ شکل آئے گی۔ تو سب سے پہلے جب میم کا استعمال رے کے ساتھ ہو تو اس وقت بھی میم کی یہ شکل آئے گی۔ مرجان۔ اب رے کے ساتھ میم کی یہ شکل آئی، شکل نمبر 1، اور اسی طرح زے کے ساتھ مزمل۔ اب اس کے ساتھ زے کے ساتھ بھی میم کی یہ شکل آئی۔ اگر صاد اور ضاد کے ساتھ میم کو جوڑا جا رہا ہو تو اس وقت بھی میم کی یہ شکل ہوگی، جیسے مصائب۔ اسی طرح اگر شین کے ساتھ جوڑا جا رہا ہو میم کو تو اس وقت بھی میم کی شکل نمبر 1 آئے گی، جیسے مشتاق۔ میم کی شکل نمبر 1 آئی ہے۔ اور اسی طرح یہ کے ساتھ اگر میم کو جوڑا جا رہا ہو، یعنی میم سے آگے یہ ہو، تو اس وقت بھی میم کی یہی شکل آئے گی، جیسے میرا، میرے۔ میم کو جب نون کے ساتھ جوڑیں گے تو اس وقت بھی میم کی شکل نمبر 1 آئے گی، جیسے مناہل۔ اسی طرح میم کو جب عین کے ساتھ جوڑیں گے ویورز تو اس وقت بھی میم کی شکل نمبر 1 آئے گی، جیسے اگر میم کو واو کے ساتھ جوڑیں گے تو اس وقت بھی میم کی شکل نمبر 1 آئے گی، جیسے موسم۔ اسی طرح بے، تے، ٹے، سے جتنے بھی یہ فیملی کے حروف ہیں، جب وہ میم کے ساتھ ان کو جوڑیں گے، یعنی میم کے آگے وہ آ جائیں گے تو اس وقت بھی میم کی شکل نمبر 1 آئے گی، جیسے ہم تے کے ساتھ جوڑ رہے ہیں متاع۔
جب میم کا استعمال جیم، چیم، ہے اور خے اور اس کے جتنے بھی فیملی حروف ہیں ان کے ساتھ جب میم کو جوڑیں گے اور یعنی کہ میم کے دوسرے نمبر پر یہ الفاظ حروف آئیں گے تو شکل نمبر جو 2 دیکھ رہے ہیں یہ آئے گی، تو اس وقت ہم میم کی شکل نمبر 2 ان حروف کے ساتھ لگائیں گے جب میم سے آگے یہ حروف آ جائیں گے۔ تو اب ان جیم، چیم، ہے، خے تمام فیملی کے حروف کو لکھنے کی بجائے ہم صرف ایک کو لکھیں گے، ایک کو سیکھیں گے تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ جیم کا بھی اور ہے، خے اور یہ جو فیملی کے حروف ہیں تو سب کا ایک ہی اصول ہے۔ تو اس وقت میم کی شکل نمبر 2 آئے گی۔ اب میم کو خے کے ساتھ جب جوڑیں گے اسی طرح میم کو جیم کے ساتھ جوڑیں، میم کو اگر کہیں چیم کے ساتھ جوڑ رہے ہیں اور میم کو ہے کے ساتھ جوڑ رہے ہیں تو اس کا ایک ہی اصول ہے، تو میم کی شکل نمبر یہ 2 آئے گی۔ اور دوسرا وہ حرف کہ جس کے ساتھ شکل نمبر میم کی 2 آئے گی وہ ہے۔ جب ہے کے ساتھ ہم میم کو جوڑیں گے جس طرح مہمان، تو ویورز بہت آسان ہے، ان اصول کو آپ سیکھ لیں تو انشاءاللہ میم کے لکھنے میں آپ کو اردو کی خوش خطی میں کبھی بھی غلطی نہیں ہوگی۔ بہت آسان اور ایزی طریقے پر میں آپ کو ایک ایک حرف کے ساتھ جوڑنا سکھا رہا ہوں۔ تیسرے نمبر پر ہے میم کی یہ شکل، تو اب ہم وہ حروف انشاءاللہ ان حروف کے ساتھ اس میم کو جوڑنے والے ہیں کہ جہاں پر میم کی یہ شکل آتی ہے۔ تو اس کے لیے سب سے پہلا جو حرف ہے وہ ہے الف۔ میم کو الف کے ساتھ جوڑیں گے تو اس وقت بھی میم کی یہ گولائی کی شکل آئے گی۔ تو اس کو میم کو لکھنے کا طریقہ یہ ہوگا کہ ہم ایک مرتبہ اس طرح قط کو رکھیں گے، پھر اس کو رائٹ سائڈ کی طرف گھمائیں گے اور بالکل اس کو گھماتے ہوئے اوپر کی طرف اٹھائیں گے تو میم کی یہ شکل۔ میم کو الف کے ساتھ جب جوڑیں گے تو اس وقت بھی یہی شکل آئے گی، اور میم کو جب ہم دال کے ساتھ جوڑیں گے، دال زال ہو گیا، تو ان کے ساتھ جب ہم میم کو جوڑیں گے تو اس وقت اور تیسری جگہ وہ ہے کہ جہاں پر میم کی یہ شکل گولائی کی آئے گی کہ جب ہم میم کو لام کے ساتھ جوڑیں گے، تو جہاں پر بھی لام دوسرے نمبر پر آ رہا ہوگا اور پہلے نمبر پر میم ہوگا تو اس وقت میم کی یہ شکل ہوگی۔ اس کو آپ خوب اچھی طرح ذہن نشین کر لیں۔ اب میم کے ساتھ ہم لام کو جوڑ رہے ہیں تو لکھتے ہیں میلاپ۔ تو اب دیکھیں جو میم نمبر 1 ہے، میم نمبر 2 ہے، میم نمبر 3 ہے، تو یہ تینوں میم کا استعمال خوش خطی میں کس طرح کن کن حروف کے ساتھ کیا جاتا ہے ہم نے اس لیسن کے اندر تفصیل کے ساتھ وہ حروف پڑھے ہیں، سیکھے ہیں کہ جن کے ساتھ ان تینوں میم کا استعمال کیا جاتا ہے۔ ابھی آپ ان کی مشق کریں اور میم کے لکھنے میں جو آپ کی پہلے غلطی ہوتی ہے تو انشاءاللہ آج کے بعد اس سبق کے لیسن کے سیکھنے کے بعد آپ کو میم لکھنے کی غلطی کبھی نہیں ہوگی۔ تو اپنا بہت سارا خیال رکھیے، ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔